بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت 65 اور 66۔ یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آیت 65 کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے وَلَقَدْ، اس میں واو باریک، لام باریک اور قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دال ہے، دال حروف قلقلہ کے اندر شامل ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے، یہ کتنے حروف ہیں میں پھر بول دیتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا جی آپ تیز بول دیتے ہیں تو جس سے ہمیں لکھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو 5 حروف قلقلہ ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، اب یہاں دیکھیے گا وَلَقَدْ، اس میں دال کے اوپر جزم ہے، حالانکہ قاف بھی حروف قلقلہ میں شامل ہے لیکن اس کے اوپر جزم نہیں ہے بلکہ زبر ہے۔ تو جب دال جو ہے آگے ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو وہ ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، یعنی ہلائیں گے اس لفظ کو۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، اسے ایسے نہیں پڑھیں گے، وَلَقَدْ آواز کو بند نہیں کریں گے بلکہ وَلَقَدْ ہم اس کو ہلائیں گے۔ سورہ اخلاص کی ہر آیت کے آخر میں دال آتا ہے اور ہر آیت کو ہلانا چاہیے، جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آگے صَمَدٌ، سب کو آخر میں دال ہے تو سب کو ہلانا ہے اپنے۔ جی آگے دیکھیے گا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے عَلِمْتُمُ الَّذِي، عالم، آئین کا خیال رکھیے گا، اسے علم نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ آئین ہے اور آئین کے ساتھ اکثر ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ آئین کو صحیح اس کا جو تلفظ ہم نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ پر جو آسان وے ہوتا ہے، آسان رستہ اختیار کرتے ہو، آئین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی کوشش کر کے عَلِمْتُمُ الَّذِي، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یہاں الذین جو ہے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے اس میں لام باریک رکھنا ہے، سوائے لفظ اللہ اور اللہم کے، باقی جتنے بھی لام آتے ہیں قرآن پاک میں سب کے سب باریک پڑے جاتے ہیں۔ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، نَعْتَدَوْا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اعتدوا، یعنی ملا کے پڑھیں گے تو نعتدوا۔ یہاں دیکھیے گا نعتدوا، یہاں واو لین ہے، آخر میں دیکھیے گا واو لین ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے۔ واو مدہ ہوتا تو واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی، لیکن یہاں واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، یہ واو لین ہے۔ نرمی سے پڑھنے سے مجہول نہیں ہونے دینا آپ نے۔ پھر سنیے گا عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، نَعْتَدَوْا، ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں گے تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مِنْکُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ فِي السَّبْتِ، یہاں پھر با آ گیا جو کہ حروف قلقلہ میں شامل ہے، با کے اوپر جزم ہے، تو با کو آواز کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ فِي السَّبْتِ، فِي السَّبْتِ، اور یہ سب باریک پڑھے جائیں گے۔ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ، فَقُلْنَا لَهُمْ، فَقُل، قاف موٹا ہے، باقی سب حروف باریک ہیں۔ لَهُمْ، آگے کونو، دونوں کو برابر لمبا کریں، یہاں واو مدہ ہے، دونوں کو برابر لمبا کیجیے گا۔ کونو قردتن، یہاں قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگرچہ قاف کے نیچے زیر ہے لیکن قاف حروف جو مستعلیہ ہیں، موٹے پڑھے جانے والے، ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، آپ نے اس کو موٹا رکھنا ہے۔ آگے را کی اوپر حرکت ہے، را بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ قردتن، اب قردتن میں تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد فوراً خاسئین کے شروع میں خا ہے جو کہ حروف حلقی کے اندر شامل ہے، تو یہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے اظہار حلقی۔ کیسے پڑھیں گے؟ اظہار حلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غنہ نہیں کرتے، تیزی سے پڑھ دیتے ہیں۔ قردتن خاسئین، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خاسئین، یہاں عین ہو جاتا ہے، اکثر ہم ایسی جگہ پہ آئین نکال دیتے ہیں جہاں پر آئین نہیں ہوتا، اور جہاں آئین ہوتا ہے وہاں ہم حمزہ پڑھ کے کام چلاتے ہیں۔ تو یہاں بہت سے لوگ کیونکہ وہ تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے ہم سے مسٹیک زیادہ ہو جاتی ہیں، ابتدا میں زیادہ ہو جاتی ہے، پھر جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر تو بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے جی؟ قردتن خاسئین، یہ چھوٹا سا، یہ عین نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، خاسئین،
اس آیت کو پھر سنیے گا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. آگے دیکھیے نیکسٹ آیت فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت مبارکہ میں فَجَعَلْنَاهَا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک تو عین آ رہا ہے اس کا خیال، اور پھر اس کے بعد جو نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو آپ نے لازمی لمبا کرنا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے فجعلناہا کر دیا جائے، فجعلناہا نہیں بلکہ فجعلناہا. ہاں کو میں نے اس لیے لمبا کیا کیونکہ آخر میں الف ہے، الف مدہ ہے، اس لیے لمبا کیا ہے. فجعلناہا. آگے نکالا لما. نکالا لما میں کیا ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد لما کے شروع میں لام ہے جو کہ حروف یرملون میں ہے. یہاں ادغام ہے، ادغام تام ہے. یہاں ذرا سا بھی نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ آپ نے صرف لام کی ہی آواز آئے گی. نکالا لما. لیما نہیں کرنا، لیما غلط ہو جائے گا. نکالا لما بین یدیہا. اسے کیا ہوتا ہے کہ بین یدیہا، یدیہا کر دیا جاتا ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. بین یدیہا، یدیہا. وما خلفہا. یہاں الف مدہ ہے تو کھینچ کے پڑھیے گا. وما خلفہا، اس میں خا موٹا ہے. وموعظة للمتقین. وموعظة، مو اس کو ماؤ نہیں کر دینا، عظا ضا باریک پڑھا جائے گا. تلل میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام تام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد لام للمتقین کے شروع میں یرملون کا ہے. تو پھر سنی گیا وموعظة للمتقین. متقین میں قاف ہے، قاف کو موٹا رکھنا ہے، اسے متقین نہ کر دیجیے گا. آیت کریمہ کو پھر سنیے گا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، کچھ بیمار ہیں تو انہوں نے کہا ہے، تو اللہ کریم سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.